میں جب نکے چودھری دراب جی اور سلیم چھالیا کے فورٹ روڈ والے ٹھکانے پر پہنچا تو وہاں سناٹا تھا، ماں سوائے بدرو نامی اس آدمی کے جو نکے چودھری کا آدمی تھا، اور میں اسے پہلے یہاں دیگر آدمیوں کے درمیان دیکھ چکا تھا۔ کدھر گئے سب؟ میں نے اس سے پوچھا۔ کہیں گئے ہوئے ہیں، بدرو نے سپاٹ لہجے میں بتایا۔ وہ مجھے بہت غور سے گھور رہا تھا۔ کہاں؟ بتا کر نہیں گئے۔ ٹھیک ہے، میں اپنی بہن راحیلہ کو لینے آیا تھا، میں نے کہا۔ وہ بھی ان کے ساتھ گئی ہوئی ہے، اس نے بتایا تو میں چونکا۔ کیا؟ وہ بھلا ان کے ساتھ کیوں اور کہاں جا سکتی ہے؟ یہ تو وہی بتا سکتے ہیں، میں کیا جانوں؟ اس نے کندھے اچکا دیے۔ تو اس کا مطلب ہے اس وقت یہاں تمہارے علاوہ اور کوئی نہیں؟ نہیں۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے ہونٹ بھینچ لیے۔ ان کی واپسی کب تک ہوگی؟ میں نے پوچھا۔ اس نے ہونٹ دبا کر پھر نفی میں سر ہلایا۔ مجھے نہیں معلوم۔ میں نے کچھ سوچ کر اور جانچنے کے لیے کہا۔ ٹھیک ہے، پھر میں ادھر ہی بیٹھ کر ان کا انتظار کر لیتا ہوں۔ کہتے ہوئے میں قریب کی ایک نشست پر براجمان ہو گیا اور اس کا چہرہ بغور تکنے لگا۔ مجھے کچھ ایسا لگا جیسے وہ میری اس حرکت پر کچھ الجھن کا شکار ہو گیا ہے۔ وہ بولا، میں ابھی ذرا دیر میں یہاں سے کہیں جانے والا تھا، تب تک آپ بیٹھے رہیں، میں اپنی روانگی کی تیاری کر رہا تھا۔ کہتے ہوئے وہ دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ میں نے یکدم اپنی نشست چھوڑی اور دبے پاؤں اس دروازے کی طرف بڑھ گیا جسے کھول کر وہ دوسرے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ دروازے اے سی کی وجہ سے سپاٹ اور ایئر ٹائٹ تھے۔ میں اندر جھانک سکتا تھا، نہ ہی اندر والی کوئی گفتگو سن سکتا تھا۔ دفعہ نہیں میں چونک پڑا۔ قریب تپائی پر رکھ کے فون پر میری نظریں پڑیں اور کچھ سوچ کر میں اسی طرف کو بڑھا اور نہایت آہستگی سے ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا تو میرا دل یک بار کی زور زور سے دھڑک اٹھا۔ توقع کے ان مطابق وہ اندر ایکسٹینشن پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ جلدی فون دے انہیں، ایک ضروری بات کرنا ہے چودھری صاحب سے، وہ کسی سے کہہ رہا تھا۔ میرے اعصاب تن گئے۔ تھوڑی دیر وہ فون پر کسی کا منتظر رہا، پھر دوسری جانب سے جیسے کسی کی آواز پہچانتے ہی مودبانہ بولا، چودھری صاحب وہ سہراب آیا ہوا ہے جی، جو آپ نے کہا تھا وہ میں نے کہہ دیا ہے، میں نے یہی کہا ہے اسے، مگر وہ بڑا ڈھیٹ ہے جی، آپ لوگوں کا انتظار کرنے بیٹھ گیا ہے، کوئی حکم؟ یہ سب بتاتے ہوئے بدرو دوسری جانب سے حکم سنتا رہا۔ وہ یقیناً نکے چودھری دراب جی کی ہدایات بڑے دھیان سے سن رہا تھا۔ بہت بہتر جی، میں ایسا ہی کرتا ہوں، آپ تسلی رکھیں، ویسے میں نے اسے کچھ بھی نہیں بتایا، ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے بعد اس نے رابطہ منقطع کر دیا۔ میں نے بھی جلدی مگر آہستگی سے ریسیور رکھا اور لپک کر نشست پر بیٹھ گیا اور پشت جھکا کر جان بوجھ کر آنکھیں موند لی، جیسے بہت تھکا ہوا ہوں، لیکن ایک آنکھ کی جھری بنا کر سامنے دیکھتا رہا۔ مذکورہ دروازے سے بدرو برآمد ہوا۔ مجھے آنکھیں موندے دیکھ کر اس کے چہرے پر بڑی طنزیہ سی مسکراہٹ ابھری۔ میں نکل رہا ہوں، اس نے گویا اعلان کیا۔ میں نے آنکھیں کھول دی۔ اچھا، میں نے بھی ایکٹنگ کرتے ہوئے تھکے تھکے انداز میں کہا اور جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ مرکزی دروازے سے باہر نکلتے وقت میں نے اس بار غور سے پورچ کی جگہ کو دیکھا۔ وہاں کوئی گاڑی نہیں تھی، لیکن کونے میں سرخ رنگ کی 125 سائیڈ اسٹینڈ پر کھڑی دکھائی دے گی۔ یہ گگل کی بائک تھی، وہ بھی شاید انہی لوگوں کے ساتھ نکلا ہوا تھا۔ میں گیٹ سے باہر آ گیا اور اپنی کار میں بیٹھ گیا۔ گاڑی اسٹارٹ کرتے ہوئے میں نے کھڑکی سے چہرہ گھما کر گیٹ کی طرف دیکھا۔ بدرو بھی باہر آ رہا تھا۔ میرا خیال تھا کہ وہ بائک لے کر نکلے گا، مگر وہ پیدل تھا۔ میں نے اس پر مزید کوئی توجہ نہیں دی اور کار کو گیئر میں ڈال کر آگے بڑھا لے گیا، لیکن ایک موڑ پر کار گلی میں لے جا کر روکی اور پھرتی سے نیچے اتر کر دوسری جانب سے واپس پلٹا۔ پاس ایک ٹرک کھڑا تھا، اس کی آڑ لے کر میں بنگلے کے گیٹ کو تکتا رہا۔ بدرو پہلے دائیں جانب چند قدم گیا، پھر بائیں جانب، اس کے بعد آگے جانے کے بجائے واپس پلٹ کر گیٹ سے گھر کے اندر چلا گیا۔ یکایک میرے ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے اپنے رسٹ واچ میں وقت دیکھا۔ شام کے سائے دراز ہونا شروع ہو گئے تھے، ٹھنڈ بڑھ رہی تھی، جس کے باعث سر شام ہی تاریکی پھیلنے لگی تھی۔ میں تھوڑی دیر وہیں کھڑا رہا۔ دراصل میں تسلی کرنا چاہتا تھا کہ کیا خبر بدرو اندر جانے کے بعد دوبارہ برآمد ہو یا واقعی کہیں جانے کا ارادہ رکھتا ہو۔ اگرچہ مجھے یقین تھا کہ اس نے ایسا مجھے محض ٹالنے کے لیے کہا تھا، پھر بھی میں تسلی کر لینا ضروری سمجھتا تھا۔ کافی دیر تک جب وہ دوبارہ اندر سے نہیں نکلا تو میں نے دوبارہ بنگلے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ مجھے اس کے برتاؤ اور جھوٹ پر پہلے ہی تاؤ آ رہا تھا۔ اس نے مجھے حقیقت بتانے کے بجائے وہاں سے ٹالنے کی کوشش کی تھی۔ اس بار میں نے اس کے ساتھ جارحانہ رویہ اختیار کرنے کا پکا ارادہ کر لیا تھا، لہذا میں نے حرکت کی اور دوبارہ بنگلے کی طرف چل دیا۔ ابھی میں بنگلے سے چند قدم کے فاصلے پر ہی تھا کہ اچانک کی گاڑی تیزی سے گیٹ کے سامنے آ کر رک گئی۔ میں ٹھٹک گیا اور یکدم راستہ بدل کر سڑک کے دوسری جانب آ گیا، جدھر ایک درخت تھا۔ اس کی آڑ لے کر میں نے دیکھا وہ گاڑی نکے چودھری کی تھی۔ تیز ہیڈ لائٹس اور نیم تاریکی کے سبب کوئی بھی گاڑی کے اندر بیٹھے سواروں کو نہ دیکھ پاتا ہے اور نہ ہی پہچان پاتا ہے، لیکن میری عقابی نظروں نے اندر بیٹھے چودھری دراب جی اور سلیم چھالیا کو فوراً تاڑ دیا۔ میری متلاشی نظریں راحیلہ کو بھی تلاش کر رہی تھی، مگر وہ گاڑی میں موجود نہیں تھی۔ اسٹیئرنگ پر گگل موجود تھا۔
यानी गाड़ी में कुल 3 ही अफराद मौजूद थे। मैंने उलझन अमेज अंदाज में अपनी भवें सुकेड़ ली, क्योंकि बदरू ने मुझसे यही कहा था कि राहिला भी इनके साथ गई है। अब 2 ही बातें हो सकती थी, या तो राहिला अंदर ही किसी कमरे में मौजूद थी, या फिर ये लोग उसे कहीं और ले जाकर छोड़ाए थे। मगर क्यों? गाड़ी के हॉर्न बजाने पर अंदर से बदरू ही ने गेट खोला। गाड़ी अंदर चली गई, गेट बंद हो गया। मैंने होंठ भींच लिए। पहले तो मैंने यही सोचा कि खुफिया मुहिम जोई करनी चाहिए, मगर कुछ सोचकर मैंने ये इरादा बदल दिया और एक बार फिर बंगले का रुख किया। गेट पर पहुंचकर मैंने कॉल बेल पर उंगली रख दी। मेरे आसाब तने हुए थे और वजूद में गर्मा गर्मी की लहरें उठ रही थीं। शायद अब राहिला की वजह से मेरा इनसे टकराव होने वाला था। गेट का बगली दरवाजा खोलने वाला बदरू ही था। मुझे देखते ही पहले तो उसके चेहरे पर हैरत और फिर तलखी के आसार उभरे। वो उसी लहजे में बोला, तुम फिर आ गए? क्या वो लोग आ गए? मैंने यूं ही पूछा। नहीं, अभी नहीं आए, जाओ यहां से। वो बदतमीजी और नागवारी से बोला। मैं पहले ही अंदर से उस पर बुरी तरह तपा हुआ था। इसके दोबारा सफेद झूठ बोलने पर मुझे आग लगी। मैंने दांत पीसकर उसकी पेशानी पर इस जोर का खोंसा जड़ दिया कि वो ऊख की करिहा आवाज निकालता हुआ अंदर कई कदम पीछे लड़खड़ाया और खुले में जाकर गिर पड़ा। मैंने अंदर कदम रख दिया और बड़े इत्मीनान से अपने अक्कम में देखे बगैर एक हाथ से बगली दरवाजा भी बंद कर दिया। ये तेरे बाप की गाड़ी खड़ी है जिसे अभी मैंने अंदर आते हुए देखा था। मैंने घुरा कर उससे कहा, आइंदा मुझसे तमीज से बात करना। वो नीचे पक्के फर्श पर गिरा, अपना सर झटकने लगा था और मैं उससे ये कहता हुआ बड़े आराम से दाखिली दरवाजे की जानिब बढ़ने लगा। बदरू संभाला लेती भयानक अंदाज में घुर्रा कर उठा और साथ ही पिस्तौल निकाल लिया। मैं इसकी तरफ से मोहतात था और पलटकर इसे खूनखार नजरों से घूरने लगा। तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई मुझ पर हाथ उठाने की? वो पिस्तौल की नाल का रुख मेरी जानिब करके घुर्राते हुए बोला। और तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे साथ बदतमीजी से पेश आने की? मैंने भी उसी लहजे में जवाब दिया। मुझे अंदाजा था कि वो वैसे भी गोली नहीं चलाएगा, क्योंकि ये पोश और पूरा अमन इलाका था। गोली के धमाके से यहाँ इर्द गिर्द भगदड़ मच जाती। मैं मरकजी दरवाजा खोल चुका था और मेरा एक पांव अंदर एक बाहर था। अभी तुझे सबक सिखाता हूँ। वो दांत पीसते हुए पिस्तौल लहराता मेरी जानिब लपका। आ जाओ फिर अंदर ही, मैंने भी तसल्ली से कहा और अंदर घुस गया। वो घुर्राता हुआ मेरे अक्म में लंबे लंबे डग भरता हुआ चला आया। निशिस्तगाह में निक्का चौधरी, सलीम छालिया और गगल विराजमान थे। इनके सामने मेज पर कुछ खाने पीने की अशिया रखी थी। मुझे इस तरह अंदर दाखिल होते देखकर वो तीनों भी बुरी तरह चौंक पड़े। तुम सोहराब, खैरियत? सलीम छालिया ये कहता हुआ उठ खड़ा हुआ। निक्का चौधरी भी मुझे अजीब सी नजरों से घूरने लगा। वो खामोश था। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसने मुझ पर हाथ उठाया है। बदरू तैश के मारे भौंके जा रहा था। सलीम ने उसे हाथ के इशारे से खामोश करवाया, फिर मुझसे मुखातिब हुआ। तुम बैठो, आओ, मैं राहिला को लेने आया हूं। कहाँ है वो? मैंने उसी तरह खड़े खड़े उससे कहा। तुम्हारा बात करने का यह तरीका दुरुस्त नहीं, पहले आराम से बैठ जाओ। निक्का चौधरी पहली बार मुझसे मुखातिब होकर सख्त लहजे में बोला। मैं उसकी भी उसके लिंक रोड वाले ठिकाने में दुर्गत बना चुका था। वो गालिबन जान चुका था कि मैं क्या शय हूं, इसलिए मैं उससे ना पहले मरऊब था और ना ही अब। इसी लहजे में गुर्रा कर बोला, चौधरी साहब, जिस दोस्ती और डील की इब्तिदा आप लोगों ने की थी, अफसोस कि वो नेक नीयती पर नहीं थी। यार अब क्या हो गया तुम्हें? सलीम बोला। मैं चंद घंटे पहले यहाँ आया था। मुझे बदरू ने यहाँ से टालने की कोशिश की कि वो खुद भी बाहर जा रहा है। मैं यहाँ बैठकर उससे तुम लोगों का इंतजार करने को कहा था, लेकिन ये कहीं नहीं गया। फिर दूसरे कमरे में जाकर फोन पर आप लोगों को मेरे बारे में बताकर हदायत दी। मैं अब क्या समझूं? मैंने तमाम मसलहतों को बालाए ताक रखते हुए साफ साफ बता दिया। इस पर बदरू की हवा निकल गई। निक्का चौधरी गुस्से से उसकी तरफ देखने लगा, जैसे कह रहा हो कि उसने इस बात का ध्यान क्यों नहीं रखा और इन सबको झूठा साबित करवा दिया। सलीम भी झींपा झींपा दिखाई देने लगा। वो फौरन मक्कारी से हंस कर बोला, अरे यार सोहराब, इतनी सी बात को तुमने दिल पर ले लिया। कुछ हमारी भी मजबूरियां होती हैं, कुछ और मामलात और मसले होते हैं, परंतु तुम्हारे यहाँ आने पर कोई पाबंदी थोड़ी ही है। चलो बैठो। ठीक है, मैंने कहा राहिला किधर है? मैं फौरन मकसद की बात पर आ गया। तुमने उसे कल अपने साथ ले जाने की कोशिश की तो थी, मगर उसने साफ इनकार कर दिया था तुम्हारे साथ जाने से। उसकी तबीयत, वो मेरी बहन है और मैं उसे यहाँ नहीं छोड़ सकता। मैंने उसकी बात काट कर कहा, यह ख्याल तुम्हें अब आया है? दराब जी ने मुझे घूर कर तंजिया कहा। हाँ, कल हालात और थे और मैं परेशान था, मैंने जवाब दिया। लेकिन राहिला के लिए मैं भी तो गैर नहीं हूं, मुझे भी तू अच्छी तरह जानती है, सलीम ने कहा। मुझे उसकी बात नागवार गुजरी, वो उसके लिए गैर ही था। ये उसकी खुद साख्ता बात थी जो इस रोज राहिला की शय पर उसने पहले भी मुझसे कही थी। तुम उसके लिए गैर ही थे, गैर ही हो और गैर ही रहोगे। जान पहचान होना अलग बात है। खत्म करो ये बात,
راحیلہ کو ادھر بلاؤ، میں نے کہا۔ اسے ہم نے کہیں اور منتقل کر دیا ہے۔ سلیم بولا۔ کہاں اور کیوں؟ میں نے سلیم کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ مصلحت کا تقاضا یہی تھا، سلیم نے جواب میں کہا۔ اپنے چودھری صاحب کے کچھ رشتہ دار ہیں اس شہر میں، وہاں اور بھی خواتین ہیں، اس لیے ہم نے یہی مناسب سمجھا کہ راحیلہ کو ادھر ہی منتقل کر دیں، اسے گھر کے سکون کی ضرورت تھی۔ بتاتے ہوئے سلیم کا لہجہ آخر میں سرد اور سپاٹ ہو گیا۔ وہ انجان لوگوں میں کبھی خوش اور مطمئن نہیں رہ سکتی، اس کے لیے اپنا گھر موجود ہے جہاں اس کے اپنے پہلے سے موجود ہیں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا، پھر وہ کل تمہارے ساتھ کیوں نہیں گئی؟ سلیم سوالات پر اتر آیا جس پر مجھے بھی تاؤ آنے لگا۔ یہ ہمارا بہن بھائی کا معاملہ ہے، بہتر ہوگا کہ راحیلہ کو فوراً میرے حوالے کر دو، ورنہ مجھے قانون کا سہارا لینا پڑے گا، اور تم پر راحیلہ کو اغوا اور حبس بے جا میں رکھنے کا کیس بھی بن سکتا ہے۔ میری تہدید پر وہ ہنسا۔ قانون؟ سہراب میاں، تم کب سے قانون کا پہاڑا پڑھنے لگے؟ اس سے پہلے کہ میں کوئی سخت بات کہتا نکے چودھری نے دخل دیا، اور اگر راحیلہ نے پھر بھی تمہارے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تو قانون کو کیا جواب دو گے؟ وہ بعد میں دیکھا جائے گا، اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے، اس پر تم لوگوں کا کوئی حق نہیں۔ سلیم نے مداخلت کی اور میرے قریب آ کر کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا، سہراب، اتنی سی بات کو کیوں بلا وجہ بڑھا رہے ہو؟ جب ہم دوست بن چکے ہیں تو پھر یہ کیسی بے اعتباریاں اور بدگمانیاں؟ میری بہن راحیلہ کو میرے حوالے کرو، اب باقی بعد میں دیکھا جائے گا، میں نے مسکت جواب دیا۔ اس طرح تو ہم نہیں چل سکتے، سلیم نے ایک دم بے رخی سے کہا اور دوبارہ اپنی جگہ پر جا بیٹھا۔ میں اسے پرتعش نظروں سے گھورتا رہا، پھر بولا، مجھے بھی اس کی رتی پرواہ نہیں ہے، مت بھولو کہ ہم نے تمہیں عین اس وقت ان کالی لہر والوں کی چنگل سے بچا کر نکالا تھا جس وقت تم زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھے۔ سلیم نے بالآخر اپنی اوقات دکھاتے ہوئے یہ جتلا ہی دیا، مگر یہ غلط تھا۔ میں نے کہا، زبردستی مجھ پر اپنا ادھار جتانے کی کوشش مت کرو سلیم، تم سے پہلے ہی میں ان لوگوں کے ساتھ اپنے بقا کی جنگ لڑنے میں مصروف تھا، اور تم دیکھ ہی رہے تھے کہ میں انہیں زیر کرنے لگا تھا کہ تم نے اچانک مداخلت کر ڈالی تھی۔ مت بھولو کہ سب سے پہلے اس خطرناک گروہ سے میں نے ہی ٹکر لی ہے، اور اب تک میں ان کے خلاف کیا کچھ کر چکا ہوں یہ بھی تمہیں معلوم ہو ہی چکا ہوگا۔ وہ کچھ کہنے لگا تھا کہ میں نے اسے بولنے نہیں دیا۔ چھوڑو اب یہ ساری باتیں، کوئی فائدہ نہیں، راحیلہ کی اسی وقت میرے ساتھ روانگی کا بندوبست کرو۔ سلیم نے اپنی نشست پر بیٹھے بیٹھے قریب بیٹھے نکے چودھری کی طرف دیکھا اور اسے مخاطب کرتے ہوئے شاید مجھے سنانے کے لیے اس نے کہا، میرا خیال ہے چودھری صاحب اسے حقیقت بتا ہی دینا چاہیے، اس طرح ہمارے بیچ غلط فہمی اور بدگمانیاں مزید بڑھ سکتی ہیں۔ میری سلگتی نظریں دونوں پر جمی رہیں، ساتھ ہی میں نے دیکھا قریب کھڑا بدرو مستعد نظر آنے لگا۔ اس کے ہاتھ میں پستول نظر نہیں آ رہا تھا، وہ اس نے پہلے ہی کسی کے اشارے پر اپنے لباس میں چھپا لیا تھا، وہ جیسے حکم کا منتظر ہی نظر آتا تھا۔ سلیم کی بات پر میں چونکا تھا کہ یہ مکار آدمی اب کون سی نئی چال چلنے کی کوشش میں تھا، جبکہ نکے چودھری نے اس کی بات پر ہولے سے اپنے سر کو اسباتی جنبش دی تھی۔ دیکھو سہراب، ہم تم سے اب مصلحتاً بھی کچھ نہیں چھپانا چاہتے، اور وہ بھی ایسی صورت میں جب دو مد مقابل ایک ہی کشتی کے سوار بن جائیں۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو سلیم، کھل کر کہو۔ میں نے اس سے ٹوکا، میری نظریں ہنوز اس کے چہرے پر گڑی ہوئی تھی، یہی کہ راحیلہ کی واقعی دماغی حالت درست نہیں تھی۔ کوشش تو ہماری تھی کہ اسے یہاں کچھ دیر آرام اور سکون کی گھڑیاں نصیب ہو جائیں، کاش کہ اچھا ہی ہوتا وہ تمہارے ساتھ ہی چلی جاتی، مگر بدقسمتی یہ تھی کہ وہ تم سے سخت الرجک ہو چکی تھی، نہ جانے کیوں۔ خیر، اتنا بتاتے ہوئے رکا اور پھر بولا، وہ تمہارے یہاں سے جاتے ہی اسی رات کے نصف پہر میں نہ جانے کہاں چلی گئی۔ اس نے آخر میں چونکا دینے والا انکشاف کر ڈالا، جس سے میں آپے ہی سے باہر ہو گیا اور یکلخت پرتعش انداز میں آگے بڑھ کر اس کا گریبان پکڑ لیا۔ ایسے میں اس کے ساتھ بیٹھے گگل نے حرکت میں آنے کی کوشش کی تھی، مگر سلیم نے اسے اشارے سے روک دیا۔ سلیم، میں نے غصیلا لہجے میں کہا، مجھ سے زیادہ چالاکی اور مکاری مت کرو، اس کا بڑا بھیانک نتیجہ نکل سکتا ہے۔ میری بہن کہاں ہے؟ میرے سلگتے لہجے نے اس پر کوئی اثر نہیں کیا، یوں جیسے اسے ہی نہیں وہاں موجود دیگر افراد کو بھی میری اس کیفیت کا پہلے ہی سے اندازہ تھا۔ تم جیسے چاہو اطمینان کر لو۔ سلیم نے میرے ہاتھ سے اپنا گریبان چھڑانے کی کوشش بھی نہیں کی تھی، مگر میں اب کہاں مطمئن ہونے والا تھا۔ میں نے پھر اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کا گریبان پکڑ کر اسے نشست سے کھڑا کر دیا اور اپنا قہر آلود چہرہ اس کے چہرے کے قریب کرتے ہوئے اسی لہجے میں دوبارہ بولا، میں تمہاری کسی بات پر بھروسہ نہیں کر سکتا سلیم، اور نہ ہی میں تمہاری کسی چال میں آنے والا ہوں، سمجھے تم؟ میرا گریبان چھوڑ دو۔ وہ سکون سے بولا، راحیلہ کہاں ہے؟ میں نے چڑھتی ہوئی سانسوں کے درمیان کہا، وہ چلی گئی ہے، بلکہ ہو سکتا ہے تم اپنے گھر جا کر پتہ کرو۔ وہ بکواس بند کرو اپنی، میں دھاڑا، میں گھر ہی سے آ رہا ہوں، وہ وہاں نہیں پہنچی۔ کب نکلے ہو گھر سے تم؟ سلیم نے پوچھا۔ مجھے اس کے سوال و جواب پر شدید تاؤ آ رہا تھا۔
سلیم الٹے سیدھے سوالات کر کے میرے غضب کو ہوا مت دو، ورنہ میں تمہارا حشر بھی راجو بوری جیسا کرنے میں دیر نہیں لگاؤں گا۔ اسی وقت گگل نے اپنی نشست چھوڑ دی۔ اس بار سلیم نے اسے رکنے کا اشارہ نہیں کیا۔ گگل نے پرتعش انداز میں میرے گریبان میں ہاتھ ڈال دیا تو میں نے بپھر کر ایک گھونسا اس کے چہرے پر رسید کر دیا۔ میرا یوں فوری اور جارحانہ رد عمل اس کے لیے غیر متوقع تھا۔ وہ چند قدم پیچھے لڑکھڑاتا ہوا نکے چودھری کی گود میں جا پڑا۔ اس کے حلق سے غراہٹ برآمد ہوئی اور اس نے پستول نکال لیا۔ قریب کھڑا بدرو بھی اپنا پستول نکالے میری جانب لپکا۔ میں نے لپک کر سلیم کے ساتھ ایک داؤ کھیلا اور اس کی گردن اپنے دونوں بازوؤں کے شکنجے میں جکڑ دی۔ وہ پہلی بار میرے نرغے میں آ کر بری طرح کسمسانے لگا۔ نکا چودھری بھی میری اس جارحانہ حرکت پر یکدم بپھر کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اگر کسی نے کوئی غلط حرکت کی تو اس کی گردن توڑنے کے لیے ایک ہی جھٹکا کافی ہوگا۔ میں نے غراہٹ تلے دھمکی تھی۔ اور پھر تیرا کیا انجام ہوگا؟ نکا چودھری تنزیہ نظروں سے مجھے گھور کر بولا، اپنے انجام کی فکر کر اور وہ وقت مت بھول جب تو بھی میرے ہاتھوں مرتے مرتے بچا تھا چودھری۔ میں نے بھی ترکی بترکی اس کی طرف گھور کر کہا۔ اس کے چہرے کی درستی میں لمحہ بھر کو خجالت کی رمق ابری۔ سلیم میرے شکنجے میں دبا خود کو چھڑانے کی کوشش بھی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ داؤ ہی ایسا تھا کہ چھڑانے کی صحیح میں گردن پر دباؤ بڑھ جاتا۔ تاہم پھنسی پھنسی آواز میں وہ بمشکل بولا، سسراب مت کرو ایسا، تو میرے ساتھ چلو گے جدھر تم ابھی راحیلہ کو چھوڑ کر آئے ہو۔ میں نے گرا کر اس سے کہا، تم بھیانک غلطی کر رہے ہو سوراب۔ اس بار گگل درستی سے بولا، حقیقت یہی ہے کہ راحیلہ ایک نفسیاتی مریضہ بن چکی ہے اور وہ یہاں سے بھی خاموشی سے نکل کر کہیں چلی گئی ہے۔ کیا بھول گئے تم کہ کل وہ خود بھی تمہارے ساتھ جانے پر رضامند نہیں تھی؟ اسے تم لوگوں نے ٹارچر کیا ہوگا۔ میں گرایا، ٹارچر کیا ہوتا تو وہ تمہارے سامنے ہم سب کی شکایت کرتی۔ کیا اسے تم پر بھروسہ نہیں تھا؟ نکا چودھری بولا، وہ تم سے خوف زدہ ہوگی اور یہاں مجھے کسی خطرے میں پا کر اس نے ایسا نہیں کیا ہوگا۔ چلو یہی صحیح، پھر تو تمہیں ہماری بات کا یقین کر لینا چاہیے۔ چودھری دراب جی بولا۔ اس کی دلیل میں وزن تھا۔ میں کچھ جھلا سا گیا اور پھر میں نے سلیم کی گردن چھوڑ دی اور واپس جانے کے لیے پلٹا تو چودھری دراب نے مجھے پکارا،